بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ حج ایک مذہبی فریضہ ہے جس کی ادائیگی ہر مسلمان پر اس صورت میں لازم ہے جب اللہ اسے کسائش عطا کرے، اور ہر مسلمان خواہ وہ امیر ہو یا غریب ہو، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ اس کو حج کا موقع دے۔ لیکن اس سال کیا ہو رہا ہے؟ اس سال جو پرائیویٹ عازمین حج ہیں ان میں سے 67,000 افراد کا حج اس وقت سٹیک پر ہے۔ غلطی کس کی ہے؟ حکومت کی ہے یا پرائیویٹ حج آرگنائزرز کی ہے؟ لیکن سٹیک پر حج لگ گیا ہے لوگوں کا جنہوں نے پرائیویٹ حج آرگنائزر کو پیسے جمع کرائے۔ اس کے حوالے سے کیا نئی تفصیلات ہیں اور کیا انکشافات ہیں، ہم آتے ہیں سید ذوالفقار علی شاہ کی جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ السلام علیکم شاہ جی۔ شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے شاہ جی۔ آپ کو پتہ ہے کہ حج پر جانا اور اللہ کے گھر حاضری دینا ہم سب کا مذہبی فریضہ بھی ہے اور ہماری خواہش بھی ہوتی ہے ہر مسلمان۔ ہاں جی شاہ جی، اب کیا صورتحال ہے کہ یہ جو مذہبی جو پرائیویٹ حج آرگنائزرز ہیں ان کے جو عازمین حج ہیں ان میں 67,000 ایک بہت بڑا فگر ہے جو حج پر نہیں جا سکیں گے۔ اس حوالے سے ہمارے جو ہے دیکھنے والے ان کو آپ تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیجیے گا۔ جو سب بدقسمتی اس دفعہ یہ ہوئی ہے کہ حالانکہ ہونی نہیں چاہیے ہونی نہیں چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حج مقصد سال سے ہم کرتے چلے جی بالکل، چیز تو ہے نہیں ہے، اور پھر ہر چیز پتہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک ذاتی سطح کے اوپر آپ تھوڑا سا تجربہ کریں گے، جس نے وہ جو الحاج کہلاتے ہیں نا، جنہوں نے ایک سے زیادہ حج کر چکے ہوتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ کوئی جاتا ہے تو وہ دوسروں کو بتاتے ہیں کہ پائنا حج نہیں حج کا۔ ہاں بالکل جی، گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مقصد ایک عام ذاتی سطح کے اوپر ہے، تو وہ مقصد حج آپریٹر یا گورنمنٹ یا وزارت مذہبی امور جو سالہ سال سے یہ کام کرتی ہے، یہ ٹھیک ہے کہ سیاسی سطح پہ حکومتیں بدلتی ہیں، وزیر مذہبی امور بدلتا ہے، لیکن سیکٹری یعنی وہ اسٹرکچر تو شاہ جی وہی ہے نا، پریکٹس تو وہی ہے نا جو ہاں جی۔ تو یہ تو ایک قسم کا جسے کہتے ہیں نا آٹو کے اوپر جو ہاں جی بالکل سسٹم ہونا چاہیے کہ پائنا انج اور ٹھیک ہے، بالکل ہاں جی، ہر سال ایک ہی سسٹم ہے، ایک ہی سسٹم ہے، نیا تو نہیں ہے نا، بالکل کوئی شاید گورنمنٹ بھی وہی ہے، پاکستان یعنی بندوں کی تعداد کم زیادہ ہو سکتی ہے، چیز تو وہی ہے نا، چیز وہی ہے ٹھیک ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ جو پرائیویٹ حج آپریٹر تھے نا سر، آرگنائزر تھے، ان کو جو گورنمنٹ نے 90,000 کا کوٹا دیا تھا جی۔ اچھا، جو سرکاری سطح کے اوپر حج ہے، ظاہر ہے کہ بہت زیادہ اس کی ہو چکی ہے اماؤنٹ، تو اس کے اندر اس دفعہ مقصد بدقسمتی سمجھیں کہ بہت زیادہ اماؤنٹ ہونے کی وجہ سے جتنی تھا کوٹا اس سے کم جو ہے نا وہ درخواستیں جمع ہوئی، درخواست سے زیادہ آتی تھی تو پھر گورنمنٹ کو قرآن دازی کرنی پڑتی تھی۔ اب چونکہ کم آئی ہیں تو ساری کی ساری جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو گئی ہیں تو وہ جائیں گے۔ لیکن پرائیویٹ جو حج آپریٹر تھے سر، ان کا جو سال 90,000 کا کوٹا تھا اس کے اندر 23,000 کا تو ٹھیک ہے، لیکن 67,000 جیسا آپ نے اپنے انٹرو میں کہا ان کا حج اسٹیک کے اوپر لگ چکا ہے، وہ رسک کے اوپر لگ چکا ہے۔ ہوا کیا ہے کہ اب پرائیویٹ جو حج آپریٹر ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے 36 ارب روپے کی جو رقم ہے وہ گورنمنٹ آف سعودی عرب عازمین حج سے جو لی انہوں نے وہ جمع کرا دی ہے۔ اچھا، گورنمنٹ آف جو کنگڈم آف سعودی عرب کی گورنمنٹ ہے اس کو جمع کرا دی ہے، لیکن بقول ان کے کہ جو کاغذات ہیں وہ بر وقت وہاں جمع نہیں کرائے جا سکے، اور ظاہر ہے کہ سعودی عرب کی گورنمنٹ کا بھی ایک رول ہوگا کہ اس دن تک آپ کروائیں، اس کے بعد ان کا وہ جو پورٹل ہے ہاں وہ آن لائن پورٹل ہے جو 18 تاریخ کو بند ہو گیا نا، بند ہو گیا ٹھیک ہے۔ اب وہ بند ہو گیا، اب یہ مسئلہ بہت بڑا ظاہر ہے، 67 بہت بڑا فگر ہے، اماؤنٹ بھی ہے، وہ بھی پھنسی ہوئی ہے۔ تو اس کے لیے سر ہوا یہ ہے کہ جو سعودی سفیر ہیں سعید بن نواف اور ہمارے جو مذہبی امور کے وزیر ہیں سردار یوسف، وہ بھی سعودی عرب گئے ہیں ٹھیک ہے۔ یہ یعنی اتنا بڑا مسئلہ ہے، اور پھر یہ پرائم منسٹر کو بھی یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ وہ بھی مداخلت کریں اس حوالے سے۔ تو مجھے امید ہے کہ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ وہ چیزیں ہوئی ہیں ماضی کے اندر، ماضی قریب کے اندر سعودی عرب کی حکومت سے کہ جس کے بارے میں نہیں سوچ سکتے تھے کہ وہاں کے جو قانون ہے اس میں اتنی رعایت ہوگی جی۔ لیکن جب آپ کو پتا ہے کہ کچھ چیزیں جو منشیات فروشی کے الزام میں پکڑے گئے تھے، تو جب پتا چلا کہ یار یہ قصوروار نہیں ہے ہاں جی، ان کو تو پھنسایا ہے، ہاں استعمال کیا گیا ہاں، تو وہ انہیں چھوڑ کے پھر اصل مجرم جو ہے وہ گئے تھے۔ تو مجھے امید ہے بڑی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے چاہا تو جن لوگوں نے شوق ذوق اور مذہبی ظاہر ہے ہاں جی بالکل جذبے سے رقم جمع کرائی تھی، وہ سعودی عرب کی جو گورنمنٹ ہے وہ کچھ کرے گی، پورٹل کھولنا ہے تو سب نظام، میں بولتا ہوں نظام جو ہے نا وہ انسان کے لیے انسان کے لیے ہوتا ہے ہاں جی۔ اس کے اندر اگر پورٹل کھول دے پاکستان کے لیے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو امید ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ ابھی ظاہر ہے کہ حج کے لیے کچھ ٹائم ہے۔ تو سعودی عرب کی گورنمنٹ جو ہے جہاں وہ ماضی میں اس نے بہت کچھ پاکستان کے لیے کیا ہے،
امید ہے مجھے کہ اس دفعہ بھی انشاءاللہ یعنی وہ مذہبی جذبے کے تحت جو ہے نا لوگوں کو موقع فراہم کر دے کہ خواہ غلطی کسی کی بھی ہے، حج آپریٹر سے ہوئی ہے یا گورنمنٹ آفیشل سے ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے ان کا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے گورنمنٹ کو کہ یار یہ غلطی کیوں ہو گئی۔ ہاں جی بالکل، گورنمنٹ کی سطح کے اوپر گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ آپ کو مقصد ظاہر ہے کہ ان سے ریکویسٹ کرنی پڑے گی۔ جی بالکل، بیلنس فیل ہوتا ہے کہ یار آپ ہاں بالکل ہاں بیلنس ہوتی ہے۔ سردار یوسف گئے ہیں، سعید بن نواف گئے ہیں، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی، ٹھیک ہے جی جی۔ اچھا شاہ جی ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ دیکھیں یہ جو سرکاری حج اخراجات ہیں اب 14-15 لاکھ پہ آ گئے ہیں، ایک عام آدمی کے لیے 14-15 لاکھ ایک بڑی رقم ہے، تو شاہ جی اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ حج ہمارے ہاں اتنا مہنگا کیوں ہو گیا ہر صورت سے؟ صاحب آپ نے بہت ہی جسے کہتے ہیں اہم نقطہ جو ہے نا وہ اٹھایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ یہ ایک چیز دیکھیں کہ حج اخراجات میں ہے کیا؟ کرایہ اور رہائش کھانا۔ ہاں جی کرایہ رہائش اور کھانا، ہاں جی 3 چیزیں ہیں۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ نے دوسرے کی جگہ طواف کرنے کے لیے، دوسرے کی جگہ نمازیں پڑھنے کے لیے بندے رکھے یا کچھ شاپنگ کرنی ہے یا کچھ چیز ہے وہ تو اپنی جیب سے، ہاں جی کوئی آپ ہے کرایہ آنے جانے کا، رہائش اور کھانا پینا، رہائش اور کھانا، ٹھیک ہے جی 3 بڑے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جی صاحب کہ جو میں ذاتی ہوتا ہے نا سر، ایک ہوتی ہے ہڈ بیتی، ایک ہوتی ہے جگ بیتی، تو میں اکثر اپنی ہڈ بیتی پیش کر دیتے ہیں، تو کیونکہ بڑھیا بندے تو باہر کام کی تو سر ابھی حال ہی میں یعنی پچھلے سال میرے عزیزوں کار میرے اپنے گھر کے لوگ جی اس مرتبہ یہ یعنی 30 تاریخ کو 30 اپریل کو جا رہے ہیں سر زیارتوں کے اوپر۔ اچھا زیارتوں کے اوپر یہ تو ایک سعودی عرب جاتے ہیں اور سفر کہاں کا ہے؟ مکہ اور مدینہ کا، ہاں جی ٹھیک ہے جی ہاں جی۔ وہاں زیارتوں کے اوپر جاتے ہیں سر، ایران جاتے ہیں، پھر عراق جاتے ہیں، ہاں جی پھر عراق میں نجف سے کربلا 75، ہاں جی بالکل، یہ بہت ساری زیارتوں پہ بائی روڈ بھی سفر ہوتا ہے جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو اچھا ایک چیز یہ سیکنڈ آپ یقین کریں کہ پچھلے سال جو گئے ہیں تو وہ اتنے لگزریس مقصد انہوں نے رہائش وہاں دی ہے کہ اب وہ جو بیبیاں جو اب جا رہی ہیں نا انہیں کہہ رہی ہیں بہت بڑا جتنی مرضی چیز استعمال کریں آپ، یعنی بالکل جسے کہتے ہیں نا ایک کھلا، اچھا کوئی مسئلہ نہیں، یعنی وہ اسی پیکج میں ہوتا ہے جو جی اس پیکج میں ہوتا ہے سر، کوئی نہیں سر آپ کو وہ کہتے ہیں جی نیچے فلاں اناناس کا آپ کو جوس ملے گا فلانا، اور سر 50 ڈگری باہر ہوتا ہے اور اندر آ کے وہ کہتے ہیں جی ہمیں رضائی بھی لینی پڑتی ہے، اس قدر اے سی چلتا ہے ٹھیک ہے، اور ٹوٹل پیکج کتنا کر رہے ہیں؟ 4,06,000۔ کتنے دن کا شاید؟ 21 دن کا۔ اچھا، حالانکہ سفر ایران اور عراق آپ ایک جیسا بائی ایئر سفر ہوگا یا تھوڑا سا ہو سکتا ہے ایران اور عراق کا سفر زیادہ ہی ہو؟ زیادہ ہے سر، زیادہ میں سر کہتا ہوں وہاں تو زیارتیں ہیں نا، لانگ ٹریولنگ بھی کرنی پڑتی ہے آپ کو جی، تو سر وہاں پہ اگر یہ ہو سکتا ہے تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ مقصد 14-15 لاکھ کے اوپر یہ حج کا پھر ہاں کس طرح لے کے جا رہے ہیں مقصد۔ حالانکہ یہ جو سرکاری عازمین حج ہوتے ہیں یہ بڑی مشکل میں حج کرتے ہیں کیونکہ ان کو حرم سے دور ہوٹلوں میں رکھا جاتا ہے اور ان کی رہائش بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی، نہ کھانے کا معیار اتنا اچھا ہوتا ہے، نہ سفری سہولیات زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ جو کہیں گے نا اگر ایک بہانہ لگائیں گے کہ جناب یہاں تعداد جو ہے وہ اتنی ہوتی ہے جی 20 سر یہ تعداد ماشاءاللہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کرے اور کرے، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں یہی زیارتوں کے حوالے سے کہ سر اربعین کے اوپر چیلم امام بالکل ہاں جی، سر جی یہ آپ گینیز ورلڈ بک آف میں دیکھیں کہ پیسفل گیدرنگ تو سر کنگ کا میلہ ہے ہندوؤں کا جی، اس کے پاس لائن لگی ہوئی ہے بیت کے اوپر 3.5 کروڑ 3 کروڑ یہ سر اس کے اوپر ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ یہ نہیں کہ کوئی پیکج مہنگا آتا ہے ہاں جی۔ تو یہ ہماری گورنمنٹ کو جو ہے نا یہ تعداد زیادہ ہوگی تو بلکہ سستا پڑے گا، پوری ایئر لائن فل جا رہی ہے، ہر چیز پیک ہے۔ تو سر یہ تعداد آپ نے جو کہا نا کہ سستا پڑے گا تو یہ کسی دن پروگرام کریں بجلی کا جو یونٹ ہے نا زیادہ ہاں کہ وہ ایک جملے کی اگر 2 جملے کی ٹائم اوور ہو رہا ہے لیکن ایک 2 جملے کی سر میں آپ کو یہ کہتا ہوں ابھی گورنمنٹ کا شکوہ کیا ہے کہ جو سولر لگا رہے ہیں نا، سوری بات کہیں اور لیکن آ گئی تو کر لوں اگر آپ کی اجازت ہے جی ضرور کہ جناب سولر لگا رہے ہیں تو 4000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی گریڈ سسٹم کے اندر آ گئی ہے تو ہمیں وہ پے کرنا پڑ رہا ہے۔ تو سر اگر یہ یونٹ کو ایک یکساں لیول پہ رکھے ہیں یا جو دنیا میں رواج ہے کہ جو زیادہ بجلی استعمال کرے گا اس کے لیے کم تو سر پوری بجلی اگر جو کنزیومر یوز کرے گا تو سر جو بنانے والی کمپنیاں بجلی بنانے والی کمپنیاں سر انہیں پھر عوام پے کرے گی نا جی، اگر وہ بجلی استعمال کرے گی، گورنمنٹ کو تو استعمال نہیں کرنی پڑے گی، تو اس کے اوپر ایک انشاءاللہ پروگرام کریں گے جی ضرور کریں گے آج تک کے لیے بہرحال میں ٹائم اوور ہو گیا تو گورنمنٹ کو تھوڑا ایک تو یہ جو پرائیویٹ حج آپریٹر تھے ان کا دیکھنا چاہیے جس کی غلطی ہے انہیں ان کا محاسبہ ہونا چاہیے اور جو رہ گئے ان کو ہر ممکن طریقے سے کوشش کریں کہ وہ حج کے اوپر چلے جائیں تاکہ ان کی جو اور شاہ جی سب سے بڑھ کر کے حکومت کو یہ حج کے جو اخراجات ہیں
اس کو ضرور میرے خیال اس پہ نظر ثانی سر کرنی چاہیے. یہ مذہبی فریضہ ہے سر. ہاں جی. ایک چیز بتاؤں کہ سر جس قدر اب ایک تو عام لوور مڈل مین بھی جو ہے نا وہ اسی کا عادی ہو چکا ہے جی. تو سر جس قدر گرمی ہوتی ہے جس قدر اس قدر مثلا صحیح کرنی سے مروہ صفا مروہ کی پھر حج سر کسی کے اندر جذبہ ہوتا تو جیسا جی بالکل بغیر جذبے کے حج نہیں ہوتا. شاہ جی میں نے اکثر لوگ دیکھے ہیں وہ بیچارے بڑی مشکل سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں کہ اگلے سال حج پہ جائیں گے. جب اگلا ٹائم آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ گورنمنٹ نے نیا ریٹ اور بڑھا کے بیان کر دیا ہے. اگر لاکھ 2 لاکھ کا ڈفرنس آ گیا ان کے لیے وہی اتنا بڑا ڈفرنس ہوتا ہے. جی جی بالکل. بغیر جذبے کے تو قسم خدا کی نماز نہیں پڑھی جاتی. ہاں جی. تو یہ حج تو بہت بڑا حج بہت بڑی چیز ہے اور یہ حقیقت ہے کہ وہ جیسا کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس کو بلاتی ہے بلاوا آتا ہے وہی جاتا ہے. تو یہ کہ گورنمنٹ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو 67,000 عازمین حج ہیں سر کوئی نہیں ہے وہ حج کا فریضہ. جی دوستوں اور ساتھیوں آپ نے سید ذوالفقار علی شاہ سے ساری تفصیلات جانی کہ حکومت اس وقت کوشش پوری کر رہی ہے کہ غلطی کسی بھی سطح پر اگر ہوئی ہے تو اس کا ازالہ کر دیا جائے. سعودی سفیر جو پاکستان میں ہیں ان کی بڑی محبت ہے کہ وہ یہاں سے اسپیشل سعودی عرب گئے ہیں تاکہ سعودی سینئر حکام سے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے بات چیت کر سکیں. اسی طرح وزیر مذہبی امور سردار یوسف جو ہیں وہ بھی پوری کوششیں کر رہے ہیں اور حکومت پاکستان جو ہے وہ اس بات کو ممکن بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ سعودیہ اس معاملے پر نظر ثانی کرے اور پیسے جمع جو ہو گئے ہیں جن لوگوں کے وہ اس سال حج پر جا سکیں. ہماری نیک خواہشات اور تمنائیں اور دعائیں ان لوگوں کے ساتھ ہیں کہ اللہ ان کو اس مبارک موقع سے سرفراز فرمائے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.